لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلباء، پنجگنج کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پنجگنج میں جو آج ہمارا سبق ہے وہ ہے مکان و زمان سے۔ اس سے پہلے مصدر کے کچھ اوزان کے تعلق سے باتیں ہوئیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اسم ظرف کے اوزان کے تعلق سے ہے۔ اسم ظرف کا جو وزن ہے وہ کیسے آئے گا، کس طور پر آئے گا، اس بارے میں آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو انہوں نے پہلے بتایا ہے کہ ثلاثی مجرد میں سے ہر وہ فعل کہ جس کا مضارع یفعلو کے وزن پر آتا ہے، عین کے کسرے کے ساتھ، یعنی فعل مضارع مکسور العین ہو، تو اس کا اسم ظرف جو آئے گا وہ عین کے کسرے کے ساتھ مفعول کے وزن پر آئے گا۔ انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ جیسے منزل ہے تو اس کا مضارع آتا ہے ینزل، تو مضارع چونکہ مکسور العین ہے، ینزل ہے، تو اس کا ظرف بھی جو آئے گا وہ مکسور العین مفعول کے وزن پر آئے گا، منزل۔ دیکھیں آپ، مکان و زمان اب ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد میں سے ہر فعل، ہر وہ فعل کہ مستقبل ہوں جس کا مضارع یفعلو بکسر عین باشد، یفعلو عین کے کسرے کے ساتھ آتا ہے، مکان و زمان از وے ہم بکسر عین باشد بر وزن مفعول، تو اس کا اسم ظرف بھی عین کے کسرے کے ساتھ مفعول کے وزن پر آئے گا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ چوں جیسے منزل، منزل معنی ہے جائے نزول، نزول کی جگہ، و وقت نزول، نزول کا وقت۔ اسم ظرف میں چونکہ دونوں معنی ہوتے ہیں، اترنے کی جگہ یا پھر اترنے کا وقت۔ مبیعن جائے فروختن، تو بیچنے کی جگہ، بیچنے کا وقت، بیچنے کی جگہ مکان ہو گیا اور بیچنے کا وقت کیا زمان ہو گیا۔ اسی طرح یہ مکان ہو گیا اور یہ زمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں، مبیعون بیچنے کی جگہ، بیچنے کا وقت۔ تو باع یبیع، یبیع فعل مضارع مکسور العین ہے، باب ضربہ سے ہے، تو اس کا جو اسم ظرف ہے وہ بھی مبیعون آئے گا۔ اصل میں تھا مبیعون، اب اس میں تعلیل ہوئی ہے، ہاں، تو مبیعون ہو گیا تعلیل سے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، اب پھر یہاں سے دوسرا بتا رہے ہیں۔ اب آپ نے پڑھا ہے معطل کا بیان، ایک ہوتا ہے معطل فا، معطل فا جس کو مثال بھی بولتے ہیں، اور ایک ہے معطل لام جس کو ناقص بھی بولتے ہیں، اور ایک ہے مضاعف۔ تو ان سب سے اسم ظرف کا وزن کیا آئے گا؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ جو معطل فا یعنی مثال ہے، ہاں، تو اس کا جو اسم ظرف آئے گا کسی بھی باب سے ہو، لیکن معطل فا ہو، معطل فا ہو، تو اس کا جو اسم ظرف آئے گا وہ مفعول کے وزن پر عین کے کسرے کے ساتھ آئے گا، معطل فا سے۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، واز معطل فا بکسر عین، اور معطل فا سے عین کے کسرے کے ساتھ مفعول آئے گا، از ہر بابے کے باشد، کسی بھی باب سے ہو، چوں موعد جیسے موعد، اور موجل اور جیسے موجل۔ اب ناقص یعنی معطل لام اور مضاعف سے اسم ظرف کا وزن کیا آئے گا؟ تو کہتے ہیں معطل لام یعنی ناقص اور مضاعف سے اسم ظرف کا جو وزن ہے وہ آئے گا مفعل کے وزن پر۔ کس کے وزن پر؟ مفعل کے وزن پر، یعنی عین کے فتح کے ساتھ، عین کے فتح کے ساتھ۔ ہاں بھائی، جیسے ما تا آنے کی جگہ، ما تا معطل لام ہو گیا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ مرما معطل لام ہے، مرمین تھا۔ اسی طرح مفر ہے، مقر ہے، مفر مضاعف ہے، مقر مضاعف ہے۔ ہاں، تو معطل لام اور مضاعف سے اسم ظرف کا جو وزن ہے
وہ مفعل عین کے فتح کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ وَاز معطل لام و مضاف مفعل باشد بفتح عین، اور معطل لام اور مضاف سے مفعل ہوگا عین کے فتح کے ساتھ، چوں ماتا، جیسے کہ ماتا جائے آمدن آنے کی جگہ، وقت آمدن آنے کا وقت، مرما چائے تیر انداختن تیر پھینکنے کی جگہ، تیر بوقت تیر انداختن اور تیر ڈال پھینکنے کا وقت، مفرن جائے گریختن بھاگنے کی جگہ، بوقت گریختن بھاگنے کا وقت، مقرن جائے آرام گرفتن آرام کرنے کی جگہ، آرام کرنے کا وقت۔ تو یہ تو ہو گیا۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ جب فعل مفتوح العین ہو اور اسی طرح فعل جو ہے مضموم العین ہو، فعل مضارع، جب فعل مضارع مفتوح العین ہو اور فعل مضارع مضموم العین ہو تو کہتے ہیں اس کا جو اس میں ظرف آئے گا وہ مفعل کے وزن پر آئے گا۔ کس کے وزن پر؟ مفعل کے وزن پر۔ جیسے کہ مکتب، کتب یکتب، یکتب فعل مضارع مضموم العین ہے تو اس کا جو اس میں ظرف ہے وہ مفعل کے وزن پر مکتب آئے گا۔ اسی طرح مسمع، یسمع مضارع مفتوح العین ہے تو اس کا جو اس میں ظرف ہوگا وہ مفتوح العین، عین کے فتح کے ساتھ آئے گا مفعل کے وزن پر، جیسے مسمع۔ اسی طرح مقطع، قطع یقطع باب فتحہ سے، مقطع یقطع مضارع مفتوح العین ہے تو اس کا بھی جو اس میں ظرف ہوگا وہ مفتوح العین آئے گا مفعل کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ، ہر فعلے کے مستقبل او یفعل و یفعل بفتح و ضم عین باشد، ہر وہ فعل کہ جس کا مضارع یفعل اور یفعل عین کے فتح اور ضمے کے ساتھ ہو تو مکان و زمان او بروزن مفعل بفتح عین باشد، اس کا جو اس میں ظرف ہوگا وہ مفعل کے وزن پر عین کے فتح کے ساتھ آئے گا۔ چوں مکتب، جیسے کہ مکتب جائے نبشتن لکھنے کی جگہ، وہ وقت نبشتن اور لکھنے کا وقت، مسمع جائے شنیدن سننے کی جگہ، وہ وقت شنیدن اور سننے کا وقت، مقطع جائے بریدن کاٹنے کی جگہ، وہ وقت بریدن اور کاٹنے کا وقت۔ لیکن کہتے ہیں کچھ مثالیں ایسی ہیں جو کہ ہے تو مضموم العین اور مفتوح العین جس کا مضارع، جس کا کچھ مثالیں وہ دے رہے ہیں کہ ان مثالوں کا جو مضارع ہے وہ مضارع مفتوح العین اور مضموم العین ہے، لیکن پھر بھی اس میں ظرف جو ہے وہ مفعل نہیں آتا بلکہ مفعل آتا ہے۔ اما رہا، مشرق مغرب، مسقط منبت مغرق، شاذ است، کیا ہے یہ؟ شاذ ہے۔ تو ان کا مضارع بھی مفتوح العین اور کسی کا مضموم العین ہے، لیکن پھر بھی اس میں ضرب جو ہے وہ کہ کیا آیا؟ مفعل کے وزن پر آ گیا۔ تو کہتے ہیں ایسا جو ہے بالکل شاذ ہے اور شاذ کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں۔ اور کہتے ہیں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں کہ جس میں دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ ہے مسجد، مسکن، مجمع، مطلع، منسک، منسک، مسجد، مسجد، مسکن، مسکن، مجمع، مجمع، مطلع، مطلع، منسک، منسک، دونوں طرح چاہے فتح پڑھے یا کسرہ پڑھے تو اس میں دونوں لغتیں آئی ہیں۔ لیکن مشرق، مغرب، مسقط، منبت، مغرق، اس میں مفرق، اس میں کسرہ ہی پڑھیں گے اور یہ جو ہے شاذ کہا ہے۔ اس کے خلاف مسجد، مسکن، مجمع، مطلع، منسک، ان کو آپ فتح اور کسرہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں دیکھیں، رہا ودر مسجد و مسکن، مسجد و مسکن، مجمع، مطلع، منسک میں فتح و کسرہ لغتست، فتح اور کسرہ دونوں طرح آیا ہے بھائی۔ اب مصدر میمی کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ثلاثی مجرد میں مصدر میمی جو ہوتا ہے، ہاں، تو وہ کیسے آئے گا اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے تمام بابوں سے جو مصدر میمی ہے وہ مفعل کے وزن پر آئے گا، مفعل کے وزن پر، ثلاثی مجرد کے تمام باب سے۔ اب اس میں اس کا کچھ فرق نہیں ہے، ہاں، چاہے مفتوح العین و مضارع یا مضموم العین ہو یا مکسور العین ہو، ہاں، اس میں چاہے
مضاعف ہو یا معطل ہو یا مثال ہو، کوئی بھی ہو، ثلاثی مجرد میں سے جو مصدر میمی ہے، مصدر ہے، وہ مفعل ہی کے وزن پر آئے گا۔ وہ مفعل بفتح عین، عین کے فتح کے ساتھ مصدر ہما باب ہائے ثلاثی را باشد، ثلاثی کے تمام بابوں کے لیے یہ مصدر ہوتا ہے، چون ضربا، جیسے ضربا مضربا، کتبا مکتبا۔ مگر معتلفہ، مگر جو ہے انہوں نے جو ہے پھر معتلفہ کی جو ہے خود وضاحت کر دی ہے۔ میں نے معتلفہ کہا تھا، وہ تو وہ ایسا نہیں ہے، معتلفہ کا انہوں نے پھر استثناء کر دیا ہے۔ مگر معتلفہ، مگر معتلفہ کہ اسباب یفعلو، یفعلو کے باب سے عین کے کسرے کے ساتھ مفعل کے وزن پر آئے گا۔ تو معتلفہ کو چھوڑ کر جتنے بھی ہے ثلاثی مجرد کے ابواب جتنے بھی ہیں، معتلفہ کو خالی چھوڑ کر، معتلفہ سے جو مصدر میمی ہے وہ مفعل کے وزن پر آئے گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ مفعل ہی کے وزن پر آئے گا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ کچھ مثالیں دی ہیں، جیسے کہ معتلفہ کی مثال دی ہے، جیسے وعد موعد اور وضع موضع۔ معتلفہ کو چھوڑ کر جتنے بھی ہے تو وہ مصدر میمی مفعل ہی کے وزن پر آئے گا، اور معتلفہ سے مفعل کے وزن پر آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب کہتے ہیں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اسماء ظروف جو ہے، اسماء مکان، وہ اسماء جو کہ مکان پر دلالت کرتے ہیں، وہ اسماء ظروف جو کہ مکان پر دلالت کرتے ہیں، اس میں کبھی کبھی تا آ جاتی ہے، جیسے وہ بسیار جاست، اور بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے کہ در اسماء مکان تا آیت، کہ اسماء مکان میں تا آ جاتی ہے، چوں مقبرۃ، جیسے مقبرۃ اور مزرعۃ، یہ بیان کیا ہے۔ اب یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی سے جو اس میں ظرف ہے، ثلاثی مزید فی کا جو اس میں ظرف ہے، تو ثلاثی مزید فی کا جو اس میں ظرف ہے، اور اسی طرح مصدر ہے، اور اسی طرح اس میں مفعول ہے، تو یہ تینوں ایک ہی وزن پر آتے ہیں، اس میں ظرف، مصدر اور مفعول۔ اس میں مفعول دیکھو آپ، واز منشعب ثلاثی، اور ثلاثی مزید فی سے مکان و زمان، یعنی اس میں ظرف، مصدر اور مصدر، مفعول اور اس میں مفعول، ہم بر وزن یک آیت، ہم بر یک وزن آیت، ایک ہی وزن پر آتے ہیں۔ جیسے مکرمن، جائے گرامی کردن، تعظیم کرنے کی جگہ، تعظیم کرنے کا وقت، ٹھیک ہے، وہ گرامی کردن اور تعظیم کرنا مصدر ہو گیا۔ اور مرد گرامی کردہ شد، اور وہ کہ جس کی تعظیم کی جائے، تو اس میں مفعول ہو گیا۔ مرتہب، جائے ترسانیدن، ڈرانے کی جگہ، ڈرانے کا وقت اور ڈرانا، مرتہب اس میں ضرب بھی ہے، مصدر بھی ہے، اور اس میں مفعول بھی ہے۔ تو اس ثلاثی مزید فی سے اس میں ضرب، مصدر اور مفعول تینوں ایک ہی وزن پر آتے ہیں۔ تو ڈرانے کی جگہ ڈرانے کا وقت اور ڈرانا، وہ مرد ترسانیدہ شدہ، اور وہ مرد جس کو ڈرایا جائے، تو اس صورت میں اس میں مفعول ہو جائے گا یہ۔ بھائی، تو یہ ہو گیا بھائی آپ لوگوں کا آج کا سبق، اس کو آپ حضرات یاد کر لیجیے۔